اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں احادیث۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بہت ہی کثرت اور وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے، اور میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ان خوبیوں کو میرے سامنے بھی ذکر کریں تاکہ میں ان خوبیوں کو ذہن نشین کر کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ حسن رضی اللہ عنہ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 7 سال کی تھی، اس لیے کمسنی کی وجہ سے آپ کے اوصاف جمیلہ کو غور سے دیکھنے اور محفوظ کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا تھا۔ مامو جان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ خود اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کا قد مبارک بالکل درمیانے قد والے سے کسی قدر لمبا تھا، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے چھوٹا تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے، یعنی اگر بسہولت مانگ نکل آتی تو نکال لیتے، اور اگر کسی وجہ سے بسہولت نہ نکلتی اور کنگھی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نہ نکالتے، کسی دوسرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے۔ جس زمانے میں آپ کے بال مبارک زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لو سے بڑھ جاتے تھے۔ آپ کا رنگ نہایت چمکدار تھا اور ماتھا چوڑا تھا۔ آپ کی بھویں خمدار، باریک اور گھنی تھیں۔ دونوں بھویں جدا جدا تھیں، ایک دوسرے سے ملی ہوئی نہیں تھیں۔ ان دونوں کے بیچ ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ کی ناک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ ابتداءً دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے معلوم ہوتا کہ حسن و چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے، ورنہ حقیقتاً زیادہ بلند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان تھی۔ آپ کی پتلی نہایت سیاہ تھی۔ رخسار مبارک ہموار اور ہلکے تھے، گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے۔ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا۔ آپ کے دندانے مبارک باریک اور چمکدار تھے، اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فاصلہ بھی تھا۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک پتلی سی ایک لکیر تھی۔ آپ کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسے کہ مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ آپ کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پرگوش تھے اور بدن گٹھا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ کے دونوں مونڈھوں کے بیچ کچھ زیادہ فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں طاقتور اور مضبوط تھیں، جو قوت کی دلیل ہوتی ہیں۔ آپ کے بدن کا وہ حصہ جو کپڑوں سے باہر رہتا تھا اور روشن اور چمکدار تھا، کہاں کہ وہ حصہ جو کپڑوں میں ڈھکا رہتا تھا۔ سینہ اور ناف کے بیچ ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیوں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں بازو اور کندھوں اور سینوں کے اوپری حصے پر بال تھے۔ آپ کی کلائیاں لمبی تھیں اور ہتھیلیاں چوڑی تھیں۔ آپ کی ہڈیاں معتدل اور سیدھی تھیں۔ ہتھیلیاں اور دونوں قدم نرم اور پرگوش تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ کے تلوے قدر گہرے تھے، قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرے اور چکنے ہونے کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ہی ڈل جاتا تھا۔ جب آپ چلتے تو طاقت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین پر آہستہ پڑتا، زور سے نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار تھے اور ذرا بڑے قدم رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا ڈھلان سے اتر رہے ہوں۔ جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے۔ آپ کی نظر نیچی رہتی تھی۔ آپ کی نظر و نسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ آپ کی
عادت عام طور سے آنکھ کے کونے سے دیکھنے کی تھی، زیادہ شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلنے میں صحابہ رضی اللہ عنہ کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور خود پیچھے رہ جاتے تھے، جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت مجھے بتائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ امت کے بارے میں مسلسل غمگین اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، کسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا تھا، اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے، آپ کی تمام گفتگو شروع سے آخر تک منہ بھر کر ہوتی تھی، یہ نہیں کہ نو کے زبان سے کٹتے ہوئے حروف کے ساتھ آدھی بات زبان سے کہی اور آدھی بولنے والے کے ذہن میں رہ جیسے کہ موجودہ زمانے کے متکبرین کا دستور ہے۔ ایسے الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے تھے۔ آپ کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، نہ اس میں فضول باتیں ہوتی تھیں، نہ ضرورت سے اتنی کم ہوتی کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو۔ آپ نرم مزاج تھے، آپ نہ سخت مزاج تھے اور نہ کسی کی بے عزتی فرماتے تھے۔ اللہ کی نعمت چاہے کتنی تھوڑی ہو اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، نہ اس کی کسی طرح برائی کرتے تھے، نہ اس کی زیادہ تعریف فرماتے۔ برائی نہ فرمانا تو ظاہر ہے کہ حق تعالی شانہ کی نعمت ہے، زیادہ تعریف نہ فرمانا اس لیے تھا کہ اس سے حرص کا شبہ ہوتا ہے۔ جب کوئی حق کے آڑے آ جاتا تو پھر کوئی بھی آپ کے غصے کی تاب نہ لا سکتا تھا، اور آپ کا غصہ اس وقت ٹھنڈا ہوتا جب آپ اس کا بدلہ لے لیتے۔ اور ایک روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ دنیا اور دنیاوی معاملوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، آپ کو ان کی پرواہ بھی نہ ہوتی تھی، اس لیے کبھی دنیاوی نقصان پر آپ کو غصہ نہیں آتا تھا۔ البتہ اگر کسی دینی معاملے میں اور حق بات کے کوئی آڑے آتا تو اس وقت آپ کے غصے کی کوئی شخص تاب نہ لا سکتا تھا اور کوئی اس کو روک بھی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ اس کا بدلہ لے لیں۔ اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے، نہ اس کا انتقام لیتے تھے۔ جب کسی جانب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تھے کہ انگلیوں سے اشارہ تواضع کے خلاف ہے، یا آپ نے انگلیوں سے اشارے کو توحید کی طرف اشارہ کرنے کے بعد مخصوص فرما رکھا تھا۔ جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو پلٹ لیتے تھے، اور جب بات کرتے کبھی گفتگو کے ساتھ ہاتھوں کو بھی حرکت فرماتے اور کبھی داہنی ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے اندرونی حصے پر مارتے، اور جب کسی پر ناراض ہوتے تو اس سے منہ پھیر لیتے اور بے توجہی فرماتے یا درگزر فرماتے، اور جب خوش ہوتے تو حیا کی وجہ سے آنکھیں جھکا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ہنسی تبسم ہوتی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اولے کی طرح چمکدار اور سفید ظاہر ہوتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا ایک عرصے تک تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب میں نے ان کے سامنے ان صفات کو بیان کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو ماموں جان سے یہ باتیں مجھ سے پہلے ہی پوچھ چکے ہیں، اور یہ بھی مجھے پتا چلا کہ وہ اپنے والد محترم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے اور باہر تشریف لانے اور مجلس میں تشریف فرما ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز طریقے کو بھی معلوم کر چکے تھے، اور ان میں سے ایک بات بھی انہوں نے نہیں چھوڑی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان جانے کی اللہ کی طرف سے اجازت تھی، اور آپ مکان میں تشریف رکھنے کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت میں خرچ فرماتے، یعنی نماز وغیرہ پڑھتے۔ دوسرا حصہ گھر والوں کے ادائے حقوق میں خرچ فرماتے، مثلا ان سے ہنسنا بولنا، بات کرنا، ان کے حالات معلوم کرنا۔ اور تیسرا حصہ خاص اپنی ضروریات راحت و آرام کے لیے رکھتے تھے۔ پھر اس اپنے والے حصے کو بھی 2 حصوں پر اپنے اور لوگوں کے بیچ تقسیم فرما دیتے۔ اس طرح پر کہ خاص حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس وقت میں حاضر ہوتے، ان خاص کے ذریعے سے آپ کی بات عوام تک پہنچتی، ان لوگوں سے کسی چیز کو اٹھا کر نہ رکھتے تھے، یعنی نہ دین کے معاملے میں نہ دنیاوی منافع میں، غرض ہر قسم کا نفع پورا پہنچاتے تھے۔ اور امت کے اس حصے میں آپ کا یہ طریقہ تھا
کہ ان آنے والوں میں اہل فضل یعنی علم و عمل والوں کو حاضری کی اجازت میں ترجیح دیتے تھے۔ اس وقت کو ان کی دینی فضیلت کے لحاظ سے ان پر تقسیم فرماتے تھے۔ کوئی ایک حاجت لے کر آتا اور کوئی دو اور کوئی بہت ساری حاجتیں لے کر حاضر ہوتا۔ آپ ان کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتے اور ان کو ایسے کاموں میں مشغول فرماتے جو خود ان کو اور تمام امت کی اصلاح کے لیے مفید اور کارآمد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں سے عام مسلمانوں کے دینی حالات پوچھتے اور جو ان کے مناسب بات ہوتی وہ ان کو بتا دیتے اور ان کو یہ فرما دیتے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان مفید اور ضروری باتوں کو غائب لوگوں تک پہنچا دیں، اور یہ بھی ارشاد فرماتے کہ جو لوگ کسی عذر، پردہ یا دوسری شرم یا رعب کی وجہ سے مجھ سے اپنی ضرورتوں کا اظہار نہیں کر سکتے، تم لوگ ان کی ضرورتیں مجھ تک پہنچا دیا کرو، اس لیے کہ جو شخص بادشاہ تک کسی ایسے شخص کی حاجت پہنچائے جو خود نہیں پہنچا سکتا تو اللہ قیامت کے دن اس شخص کو ثابت قدم رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ضروری اور مفید باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا، اور ایسے ہی امور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے سنتے تھے۔ اس کے علاوہ بیکار اور فضول باتیں سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دینی معاملوں کے طالب بن کر حاضر ہوتے تھے اور کچھ نہ کچھ چکھ کر ہی واپس جاتے تھے۔ چکھنے سے مراد دینی معاملوں کا حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے اور کسی چیز کا کھانا پینا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہدایت اور خیر کے لیے مشعل اور رہنما بن کر نکلتے تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر تشریف آوری کے متعلق دریافت کیا کہ آپ باہر تشریف لا کر کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضروری باتوں کے علاوہ اپنی زبان کو استعمال نہیں فرماتے تھے، آنے والوں کا دل رکھتے، ان کو مانوس فرماتے، متوحش نہیں بناتے تھے، یعنی تنبیہ وغیرہ میں ایسا طرز اختیار نہ فرماتے جس سے ان کو حاضری میں وحشت ہونے لگے، یا ایسی باتیں ارشاد نہ فرماتے جن کی وجہ سے دین سے نفرت ہونے لگے، اور ہر قوم کے کریم اور بڑے لوگوں کی عزت فرماتے اور اس کو خود اپنی طرف سے بھی اسی قوم پر متولی سردار مقرر فرما دیتے۔ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے یا نقصان دہ کاموں سے بچنے کی تاکید فرماتے، یا لوگوں کو دوسرے سے احتیاط رکھنے کی تاکید فرماتے، اور خود اپنی بھی لوگوں کی تکلیف پہنچانے یا نقصان پہنچانے سے حفاظت فرماتے، لیکن باوجود خود احتیاط رکھنے اور احتیاط کی تاکید کے کسی سے اپنا اچھا اخلاق اور خوش خلقی نہیں ہٹاتے، اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی خبر گیری فرماتے، لوگوں کے حالات آپس کے معاملات کی تحقیق فرما کر ان کی اصلاح فرماتے، اچھی بات کی تعریف فرما کر اس کی تقویت فرماتے، اور بری بات کی برائی بتا کر اسے ختم فرماتے اور روک دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں بیچ کا راستہ اختیار فرماتے، بات پکی اور صحیح فرماتے، نہ اس طرح کہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ، لوگوں کی اصلاح سے غفلت نہ فرماتے کہ کہیں وہ دین سے غافل ہو جائیں یا حق سے ہٹ جائیں۔ ہر کام کے لیے آپ کے یہاں ایک خاص انتظام تھا، حق بات میں نہ کبھی کوتاہی فرماتے تھے نہ حد سے آگے بڑھتے تھے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے مخلوق کے بہترین افراد ہوتے تھے، آپ کے نزدیک افضل وہی ہوتا تھا جو ہر ایک کا بھلا چاہنے والا ہو، اور آپ کے نزدیک بڑے رتبے والا وہی ہوتا تھا جو مخلوق کی غم گساری اور مدد میں زیادہ حصہ لے۔ حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا تھا، اور آپ اپنے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی جگہ مخصوص کرنے سے منع فرماتے تھے، اور جب کسی جگہ آپ تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں تشریف رکھتے، اور اسی کا لوگوں کو حکم فرماتے کہ جہاں جگہ خالی مل جائے بیٹھ جایا کرو۔ آپ حاضرین مجلس میں سے ہر ایک کا حق ادا فرماتے، یعنی خوش دلی کے ساتھ بات چیت میں جتنا اس کا حق ہوتا اس کو پورا فرماتے۔ آپ کے پاس کا ہر بیٹھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری سب سے زیادہ عزت فرما رہے ہیں۔ جو آپ کے پاس کسی کام سے بیٹھتا یا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ اس کے ساتھ رہتے یہاں تک کہ وہ خود ہی چلا جائے۔
جو آپ سے کوئی چیز مانگتا تو آپ اس کو وہ چیز دے دیتے، اگر نہ ہوتی تو نرمی سے جواب فرماتے۔ آپ کی خندہ پیشانی اور خوش خلقی تمام لوگوں کے لیے عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے شفقت میں والد جیسا معاملہ فرماتے، اور حق بات میں تمام لوگ آپ کے نزدیک برابر تھے۔ آپ کی مجلس میں حلم و حیا، صبر و امانت پائی جاتی تھی، اور یہی صفات اس مجلس سے سیکھی بھی جاتی تھی۔ اور آپ کی مجلس میں نہ شور و شغب ہوتا تھا اور نہ کسی کی بے عزتی اور آبرو ریزی کی جاتی تھی۔ آپ کی مجلس میں اول تو کسی سے لغزشیں ہوتی نہیں تھیں، سب محتاط ہو کر بیٹھتے تھے، اور اگر کسی سے ہو بھی جاتی تھی تو اس کا آگے تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ آپس میں سب برابر شمار کیے جاتے تھے، حسب نسب کی بڑائی نہ سمجھتے، البتہ ایک دوسرے پر فضیلت تقویٰ سے ہوتی تھی۔ ہر شخص دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا تھا، بڑوں کی تعظیم کرتے تھے، چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، ضرورت مند کی ترجیح دیتے تھے، اور اجنبی مسافر آدمی کی خبرگیری کرتے تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل مجلس کے ساتھ کا طریقہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آتے، یعنی چہرہ انور پر تبسم اور بشاشت کا اثر نمایاں ہوتا تھا۔ آپ بڑے نرم مزاج تھے، یعنی کسی بات میں لوگوں کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ سہولت سے ساتھ ہو جاتے تھے۔ آپ نہ کڑوی بات کہتے تھے، نہ سخت دل تھے، اور نہ آپ چلا کر بولتے تھے، نہ خراب بات اور بد کلامی فرماتے تھے، نہ عیب نکالنے والے تھے کہ دوسروں کے عیب پکڑیں، نہ زیادہ مزاح کرنے والے تھے۔ آپ ناپسند بات سے غفلت کرتے تھے، یعنی ادھر توجہ نہ فرماتے جیسے کہ سنی ہی نہیں۔ دوسرے کی کوئی امید اگر آپ کو پسند نہ آتی تو اس کو مایوس بھی نہ فرماتے اور اس کو محروم بھی نہ فرماتے، بلکہ کچھ نہ کچھ دے دیتے یا دل جوئی کی بات فرما دیتے تھے۔ آپ نے اپنے آپ کو 3 باتوں سے بالکل الگ فرما رکھا تھا۔ پہلا جھگڑے سے، دوسرا زیادہ باتیں کرنے سے، تیسرا لایانی اور بیکار باتوں سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا۔ پہلا کسی کی برائی نہ فرماتے تھے، دوسرا نہ کسی کو شرم دلاتے تھے، اور تیسرا نہ کسی کے عیب تلاش فرماتے تھے۔ آپ صرف وہی کلام فرماتے تھے جو اجر و ثواب کا سبب ہو۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو حاضرین مجلس اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، کہ ذرا بھی حرکت ان میں نہ ہوتی تھی کہ پرندہ ذرا سی حرکت سے اڑ جاتا ہے۔ جب آپ چپ ہو جاتے تب وہ حضرات کلام کرتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بیچ میں کوئی شخص نہ بولتا تھا۔ جو کچھ کہنا ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چپ ہونے کے بعد کہتا تھا۔ آپ کے سامنے کسی بات میں جھگڑتے نہیں تھے، جس بات سے سب ہنستے آپ بھی اس پر تبسم فرماتے، اور جس سے سب لوگ تعجب کرتے تو آپ تعجب میں شریک رہتے۔ یہ نہیں کہ سب سے الگ چپ چاپ بیٹھے رہیں، بلکہ بات چیت میں حاضرین مجلس میں شریک حال ہوتے تھے۔ اجنبی مسافر آدمی کی سخت گفتگو اور بدتمیزی کے سوال پر صبر فرماتے۔ اجنبی مسافر لوگ ہر قسم کے سوالات کر لیتے تھے، اور اس وجہ سے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے اجنبی مسافروں کو آپ کی مجلس میں لے آتے تھے تاکہ ان کے ہر قسم کے سوالات کے خود بھی فائدہ اٹھائیں، اور ایسی باتیں جن کو ادب کی وجہ سے یہ حضرات نہیں پوچھ سکتے تھے وہ بھی معلوم ہو جائیں۔ آپ یہ بھی تاکید فرماتے رہتے کہ جب تم کسی ضرورت مند کو دیکھو تو اس کی مدد کیا کرو۔ اگر آپ کی کوئی تعریف کرتا تو آپ اس کو گوارا نہ فرماتے، ہاں اگر آپ کے کسی احسان کے بدلے میں بطور شکریہ کہ کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ چپ رہتے کہ احسان کا شکر اس پر ضروری تھا، اس لیے گویا وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ کسی کی بات کاٹتے نہیں تھے، البتہ اگر کوئی حد سے آگے بڑھنے لگتا تو اس کو روک دیتے، یہ مجلس سے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ وہ خود رک جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ 4 موقعوں پر خاموشی اختیار فرماتے: برداشت کرنا، حاضر دماغ ہونا، اندازہ لگانا، سوچ وچار کرنا۔ آپ 2 باتوں کا اندازہ لگایا کرتے تھے کہ کس طرح سے تمام لوگوں کے ساتھ دیکھنے میں اور بات سننے میں برابری کا معاملہ ہو۔ آپ باقی رہنے والی آخرت اور فنا ہونے والی دنیا کے بارے میں غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو برداشت، صبر دونوں خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ کو کسی چیز کی وجہ سے اتنا غصہ نہیں آتا تھا کہ آپ اسے باہر ہو جائیں۔
ترمذی، بیہقی، بدایہ حصہ 6 پیج نمبر 33، مستدرک حاکم حصہ 3 پیج نمبر 640، کنز العمال حصہ 4 پیج نمبر 32، اصابہ حصہ 3 پیج نمبر 611۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 چیزوں کے بارے میں حاضر دماغی عطا فرمائی تھی۔ پہلی، بھلی بات کو اختیار کرنا۔ دوسری، ان کاموں کا اہتمام کرنا جن سے امت کا دنیا و آخرت میں فائدہ ہو۔ اس روایت میں 4 چیزوں میں سے صرف 2 کا ذکر ہے، اور کنز العمال کی روایت میں آخر میں یہ مضمون بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 چیزوں کے بارے میں بیدار مغزی عطا فرمائی تھی۔ ایک، نیک بات کی اختیار کرنا تاکہ اس نیک بات میں لوگ آپ کی پیروی کریں۔ دوسری، بری بات کو چھوڑنا تاکہ لوگ بھی اس سے رک جائیں۔ تیسرا، اپنی امت کی بھلائی والے کاموں کے بارے میں خوب سوچ وچار کرنا۔ اور چوتھا، امت کے لیے ان کاموں کا اہتمام کرنا جن سے ان کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو۔ مجمع حصہ 8 پیج نمبر 275۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔